ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم لوگ فلمیں اور ڈرامے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی زندگی ہی ایک فلم کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ زندگی کی اس فلم میں اداکاری کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ زندگی کی اداکاری کرتے ہوئے بڑے بڑوں کے حوصلے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میری زندگی میں بھی ہوا، جب میرے ہی گھر کے ایک فرد نے زندگی کی فلم کو اس طرح سے نبھایا کہ میں اس کے حوصلے کو آج بھی داد دیتی ہوں۔ میرا نام شازیہ ہے، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آس پاس اپنے امی ابو اور ایک بہن کو ہی دیکھا جو مجھ سے بڑی تھی۔ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ اس کے باوجود ابو نے ہم بہنوں کو بے حد محبت اور شفقت سے پالا۔ مارکیٹ میں ابو کی تعمیراتی ساز و سامان کی ایک بڑی دکان تھی اور ہمارے گھر کے حالات کافی اچھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو نے مارکیٹ میں کچھ اور دکانیں بھی خرید رکھی تھیں، جن کا کرایہ بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا۔ اس لیے ہمارے گھر میں پیسوں کی کبھی بھی تنگی نہیں ہوئی۔ ابو ہر حوالے سے ہی ایک نہایت شاندار انسان تھے اور اپنی دونوں بیٹیوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنے ابو کو اپنی امی کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی کرتے یا ان پر کوئی ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری بڑی بہن کا نام ماریا تھا اور وہ مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ اس قدر وقفے کے بعد جب میں پیدا ہوئی تو امی ابو کی خوشی کا عالم ہی اور تھا۔ وہ ویسے بھی ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، لیکن میں تو گھر کے تینوں افراد کی جان تھی، اور میری بڑی بہن بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ اسے کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا کھلونا جو مل گیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور ہم ماں باپ کی شفقت کے سائے میں جوان ہونے لگے۔ میں میٹرک میں تھی اور آپا اپنی گریجویشن کی تیاری کر رہی تھیں۔ آپا کا گریجویشن کے لیے داخلہ ہوئے ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن ایک حادثے نے ہمارے پیروں سے زمین کھینچ لی۔ ابو دکان میں کچھ کام کروا رہے تھے کہ سیمنٹ کی بوریوں کے اچانک گرنے سے ابا ان کے نیچے دب گئے۔ انہیں نکالنے میں کافی وقت لگا، اور جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اس صدمے نے ہماری خوشیوں بھرے گھر کو سنسان اور آسیب زدہ قبرستان بنا دیا۔ یہ صدمہ ہمارے مختصر سی فیملی کے لیے بہت ہی بڑا تھا، اور اس نے ہماری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ امی اور ابو میں بے حد محبت تھی، اور یہی محبت تھی جس کی وجہ سے امی صدمے کو جھیل نہیں پائیں اور بستر سے لگ گئیں۔ ہم دونوں بہنوں کا حال بھی کچھ کم نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ہی چپ لگ گئی تھی، اور وہ گھر جہاں پر ہر وقت کہے گونجا کرتے تھے، وہاں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر ایک دوسرے کو کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھا کرتا تھا، اور کسی کی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ابو نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد امی کے نام کر دی تھی۔ امی کی حالت ابو کے جانے کے صدمے کی وجہ سے بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس حادثے کے اثر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں بہنوں کو یہ خوف ستانے لگا کہ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو ہم دونوں بہنوں کا کیا بنے گا۔ ہم نے ہر طرح سے امی کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی، لیکن امی کی تو بس یہی بات ہوتی تھی کہ اللہ مجھے جلدی سے اپنے شوہر کے پاس بلا لے، کہ اس کے بغیر یہ زندگی جینے کے لیے نہیں ہے، اور ہم یہ بات سن کر خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح بات کرتے ہوئے جب امی نے یہ الفاظ دہرائے تو آپا روتے ہوئے امی سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، امی سوچیں، اگر آپ چلی گئیں تو آپ کے پیچھے آپ کی بیٹیاں اس بے رحم معاشرے کی بھینٹ چڑھ جائیں گی اور جانے کہاں کہاں رلتی پھریں گی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں اور اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپا کی یہ بات سن کر امی بھی رونے لگیں اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹی تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن میں کیا کروں کہ میرا دل ٹھہرتا ہی نہیں۔ میں اب اپنے آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے ہی سنبھالوں گی، اور میں جانتی ہوں کہ اس معاشرے میں اکیلی عورت کی کیا عزت ہوتی ہے، اسی لیے تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے موقع دیا تو میں تم لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس دن کے بعد سے ان کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ امی اب اپنے غم کو اپنے سینے میں دبائے اپنی بیٹیوں کی زندگیوں کو واپس ایک ڈگر پر لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ابا کی وفات کو 6 ماہ گزر چکے تھے، تو امی کے کہنے پر آپا نے دوبارہ سے کالج جوائن کر لیا۔ امی کا کہنا تھا کہ تم لوگوں کو کم از کم اپنی تعلیم مکمل کر لینی چاہیے
اور جو کاروبار تمہارے ابا چھوڑ کر گئے ہیں اسے میں دیکھ لوں گی، اور ہمارے لیے تو دکانوں سے آنے والا کرایہ ہی کافی ہے۔ امی نے اس سے پہلے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، لیکن جانے بیٹیوں کی حفاظت کے خیال نے ان میں کون سی روح پھونک دی تھی کہ انہوں نے ابا کی دکان کے سامان کو بڑے ہی اچھے داموں میں بیچ دیا، اور اس دکان کو بھی کرائے پر چڑھا دیا گیا۔ ہمارے ماموں بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی اپنی حد تک جو ہو سکا ہمارے لیے کیا۔ کل 6 دکانیں تھیں جن سے آنے والا کرایہ ہماری ضروریات کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھا۔ امی اب بڑی فکر مندی سے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے جہیز بنانے کی بھی کوشش کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دونوں کی پڑھائی پہ بھی توجہ دینے لگی تھیں۔ ماموں بھی امی کے اکلوتے بھائی ہی تھے، اور انہوں نے اس موقع پر ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ہر روز ہی گھر میں آ کر ہمارا اتا پتہ لیتے رہتے تھے۔ ماموں نے امی کی تنہائی کے پیش نظر اپنا مکان بیچ کر نیا مکان ہماری ہی گلی میں لے لیا، اور یوں ان کی فیملی کے آنے سے ہمیں بہت سہارا ہو گیا کہ اب ہم ادھر اکیلے نہیں رہ رہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا، اور آپا نے اپنی گریجویشن مکمل کر لی۔ میں اس وقت انٹر کر چکی تھی، اور اب گریجویشن کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اب امی آپا کی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے دور بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ماموں بھی امی کے جذبات سمجھتے تھے، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر کے اکلوتے بیٹے ہی تھے۔ امی چاہتی تھی کہ کوئی ایسا رشتہ مل جائے کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اور وہ اس گھر میں ہی ہمارے ساتھ رہے، اور چاہے تو ہم اسے کاروبار بھی کروا کر دیں گے، لیکن وہ ہماری بیٹی کے ساتھ اسی گھر میں رہے۔ میرے بعد میرا سب کچھ میری بیٹیوں کا ہی تو ہے۔ یہی بات امی نے ماموں جان سے بھی کہی۔ ماموں بھی اس بات کو سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ باجی آپ فکر نہ کریں، یہ بچیاں میری بھانجیاں ہی نہیں بلکہ میری اپنی ہی بیٹیاں ہیں۔ میں ان کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ان کو ایسا ہی رشتہ ملے، اور یہ اس گھر سے کہیں نہ جائیں۔ میں بھی اپنی بہن کی یتیم بیٹیوں کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ میری بھی بیٹیاں ہیں، اور میں بھی اپنی بیٹیوں کے نصیب سے بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ کریم انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ ضرور نکالیں گے۔ اس کے بعد سے آپا کے لیے ایسے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی جو گھر داماد بن کر رہنے پر راضی ہو۔ اسی دوران میں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب میں بھی جوان ہو چکی تھی، لیکن ہمارے گھر کا ماحول پہلے جیسا بالکل نہیں رہا تھا۔ البتہ اب زندگی معمول پہ آ گئی تھی، اور امی کی طبیعت بھی اب کافی بہتر رہتی تھی۔ آپا بھی ابھی آگے پڑھنا چاہتی تھیں اور جاب کرنا چاہتی تھیں۔ امی نے انہیں کہا کہ بیٹا تم نے جو کرنا ہوا شادی کے بعد کر لینا، کیونکہ میں تمہارے لیے گھر داماد ہی ڈھونڈ رہی ہوں، تو تم ہمارے پاس ہی رہو گی اور تمہاری خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ تم مجھے اپنے فرض سے سبکدوش ہو لینے دو، تاکہ مجھے مرنے سے تسلی رہے کہ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں سکھی اور خوش ہیں۔ امی کی یہ بات سن کر آپا چپ ہو گئیں، اور انہوں نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب رشتہ ڈھونڈنے کا عمل کافی مشکل تھا، کیونکہ ایسا رشتہ ڈھونڈنا جو گھر داماد بن کر رہے بہت ہی ناممکن سا کام لگتا تھا۔ بہت سارے رشتے آئے، اور ان سب کی نظریں ابا کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور ہمارے مال و دولت پہ تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی گھر داماد بن کر رہنے پہ راضی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی رشتہ سرے سے نہیں چڑھ رہا تھا، اور ہر بار بات بنتے بنتے ہی بگڑ جاتی تھی، کیونکہ گھر داماد رہنے کے لیے بھی کئی لوگ عجیب و غریب شرطیں پیش کرتے تھے، اور جائیداد کو بھی اپنے نام کروانے کی بات کیا کرتے تھے۔ امی کو ایسے مطلبی اور لالچی لوگ نہیں چاہیے تھے کہ جو ان کے بعد ان کی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیتے، اور ان کی نظر صرف پیسے پہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے رشتے آتے گئے، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ ماموں اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی چلایا کرتے تھے، اور اس لیے ان کے تعلقات بھی کافی سارے لوگوں سے تھے۔ انہوں نے اپنا یہی مسئلہ جب اپنے حلقہ احباب میں ڈسکس کیا تو ایک رشتہ سامنے آیا۔ وہ لڑکا ان کے دوست کی کمپنی میں کام کیا کرتا تھا۔ دوست نے ماموں کو کہا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اور اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی صرف 2 بہنیں ہیں جو بیاہی ہوئی ہیں، اور ماں باپ انتقال کر چکے ہیں۔ اسی لیے اگر ان دونوں بہنوں نے آنا جانا بھی ہوا تو بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں اس لڑکے سے بات کرتا ہوں، اور وہ اپنی بہنوں کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ ماموں نے گھر آ کر امی سے یہ بات کہی تو امی کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، تم انہیں بلوا لو۔
یوں کچھ ہی دن بعد وہ لوگ اس لڑکے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ ہمیں دیکھنے میں وہ فیملی بہت اچھی لگی اور لڑکا بھی ساتھ ہی آیا تھا اور اسے ماموں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ ہم نے لڑکے کو بھی دیکھا اور امی نے بھی ڈرائنگ روم میں جا کر لڑکے سے بات کی۔ ہمیں وہ رشتہ پسند آیا اور آپا کے تو ناپسند ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں حسن تو دیا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت بھی ہر کمی کو پورا کرنے کے لیے موجود تھی۔ ان لوگوں نے کوئی بھی ایسی ویسی ڈیمانڈ نہیں کی اور ان کی بہنوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے بھائی کی بھی جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ تو ہیں نہیں اور ہم اپنے بھائی کو بھی اپنے گھر میں سکھی اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی بہنوں کو بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ہمارا بھائی یہاں پہ گھر داماد بن کر رہے، اور اس بات پہ لڑکے کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں کلیم بھائی کے ساتھ آپا کا رشتہ پکا ہو گیا اور دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ امی کو بہت جلدی تھی اور امی نے تاریخ بھی جلدی کی ہی دی، اسی لیے صرف 4 ماہ بعد آپا دلہن بن گئیں اور وقتی طور پر کچھ دن کے لیے رخصت ہو کر ان کی بہنوں میں سے ایک بہن آپا کو اپنے گھر لے گئیں۔ 1 ہفتے بعد آپا بھی واپس آ گئیں اور ان کا کمرہ ہی اب ان کا حجلہ عروسی بن گیا۔ کلیم بھائی بہت اچھے انسان تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ مجھے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا کرتے تھے۔ ان میں بس ایک ہی خرابی تھی کہ وہ پارٹیز میں اور کلبز میں جانے کے شوقین تھے اور اسی لیے رات کو دیر سے گھر آیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر اور خاندان کا ماحول ایسا نہیں تھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ باتوں میں تو کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ ویسے بھی یہ عادت اتنی بھی بری نہیں تھی، کیونکہ ان کا کوئی ایسا افیئر نہیں تھا جو ہمارے علم میں ہو، اور ماموں بھی ان پہ کافی نظر رکھا کرتے تھے۔ شروع کے 6 ماہ تو آپا بھی بہت خوش رہیں اور انہوں نے اپنی پڑھائی بھی دوبارہ شروع کر لی تھی، لیکن آہستہ آہستہ آپا کے چہرے پر رونق کم ہوتی چلی گئی اور وہ ہر وقت اداس و پریشان نظر آنے لگیں۔ ہمارے پوچھنے پر آپا یہی کہتی تھیں کہ میں بالکل خوش ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں، تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں پریشان نہیں ہوں۔ لیکن میں اپنی بہن کو جانتی تھی اور امی اپنی بیٹی کو سمجھتی تھیں کہ کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہے جس کی وجہ سے ماریا اتنی پریشان ہے، لیکن آپا اس بات کی ہمیں بھنک بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھیں۔ کلیم بھائی کے رویے میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا اور وہ پہلے کی طرح ہی گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے اور امی کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ اب گھر میں ایک مرد کے ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی کافی سہارا ہو گیا تھا اور امی کو بھی اب کاموں کے لیے زیادہ تر باہر نہیں جانا پڑتا تھا۔ لیکن ہمارے گھر کی بیٹی کی پریشانی ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ شادی کو بھی چونکہ 8 ماہ ہی گزرے تھے تو ہم لوگ ڈائریکٹ کلیم بھائی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف آپا بھی کوئی بات نہیں بتانا چاہ رہی تھیں، اور یہ وقت یوں ہی گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ہم لوگ اس چیز کو لے کر کافی پریشان تھے، لیکن آخرکار ایک دن آپا کے صبر اور ضبط کا بند ٹوٹ ہی گیا۔ کلیم بھائی آفس گئے ہوئے تھے جب آپا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ گڑیا، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کافی دن سے بہت پریشان ہیں، لیکن آپ ہمیں بتاتے ہی نہیں۔ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں تو اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ آپا کہنے لگی کہ آج میں نے تجھے مسئلہ بتانے کے لیے ہی بلایا ہے۔ کلیم کا تمہیں معلوم ہے کہ وہ پارٹیز اور کلبس وغیرہ میں جانے کا شوقین ہے، اور تم جانتی ہو کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ مجھے یہ آزادانہ مردوں سے ملنا جلنا، فینسی ڈریسنگ کر کے اس طرح کی جگہوں پر جانا پسند نہیں ہے۔ دوسرا، ان جگہوں پر جو لوازمات پینے پلانے کو میسر ہوتے ہیں وہ بھی تم جانتی ہی ہو۔ گو کہ کلیم اس طرح کسی عادت کا شکار تو نہیں ہے، لیکن اس کی ایک ڈیمانڈ ہے جو مجھے بہت پریشان کیے ہوئے ہے۔ آپا کی یہ باتیں سن کر میرا تو دل دہل گیا اور میں سوچنے لگی کہ آخر کلیم بھائی نے آپا سے ایسی کون سی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے آپا اتنی پریشان ہیں۔ میں نے آپا کو دونوں کاندھوں سے پکڑ کر کہا کہ آپا، آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر بات کیا ہے۔ آپا کہنے لگی کہ گڑیا، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ اصل میں کلیم اور کلیم کے دوست ہر روز کسی نہ کسی گیدرنگ کا حصہ ہوتے ہیں، اور تم بھی جانتی ہو کہ کلیم ہفتے میں کم سے کم 4 دن تو گھر لیٹ ہی آیا کرتے ہیں۔ ان کی پارٹی اور گیدرنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کلیم کی جاب تو بہت اچھی ہے اور اس کی آمدنی بھی کافی اچھی ہے، لیکن اسی آمدنی کو وہ اس بے دردی سے اڑا رہا ہے
اب اس کا کہنا ہے کہ ہر پارٹی میں میرے دوست اپنی اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور صرف میں ہی اکیلا ہوتا ہوں۔ تو اب وہ ضد کر رہا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ جدید اور ماڈرن ڈریسنگ کر کے بن سور کر پارٹیز میں جایا کروں تاکہ وہ اپنے دوستوں میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ آپا کی یہ بات واقعی وزن رکھتی تھی، لیکن اگر ان کا شوہر ہی نے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ میں نے آپا سے کہا کہ آپ اس معاملے پر یوں ہی اتنا پریشان ہو رہی ہیں، ایک بار جائیں تو صحیح، اگر آپ کو وہاں کا ماحول اچھا نہ لگے تو آپ واپس آ جانا، آپ کا شوہر تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا اور آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ آپ یوں بلا وجہ پریشان مت ہوں اور ایک بار کلیم بھائی کی بات مان لیں۔ اگر آپ کو وہاں کا ماحول پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ آئندہ جانے سے انکار کر دیجیے گا۔ آپا میری بات سن کر کسی سوچ میں ڈوب گئیں اور کچھ دیر بعد کہنے لگیں کہ ہاں گڑیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک بار چیک کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن میں اس چیز سے پریشان ہوں کہ میں نے زندگی میں ایسی کوئی بھی پارٹی میں شرکت نہیں کی، تو میں کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں۔ یہ سن کر میں مسکرائی اور کہنے لگی کہ فی الحال بھائی جیسا کہتے ہیں آپ ویسا ہی کریں اور وہی ڈریسنگ کریں جیسے بھائی چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آپا خاموش ہو گئیں اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ ان کی نظروں سے مجھے لگا کہ شاید کوئی قابل اعتراض ڈریسنگ ہے جس کا مطالبہ ان سے کلیم بھائی کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ نہیں، رہنے دو، میں ایک دفعہ جاؤں گی ضرور، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور میں تمہیں بھی بتاؤں گی کہ وہاں کا ماحول کیسا تھا۔ یہ اس دن کی بات وہیں ختم ہو گئی۔ 3-4 دن کے بعد کا ذکر ہے کہ آپا نے امی سے کہا کہ آج شام کو میں کلیم کے ساتھ ذرا باہر جا رہی ہوں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ، تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی ہو، بس اپنا خیال رکھنا اور کوشش کرنا کہ جلدی گھر آ جاؤ، کلیم کی طرح رات کے 1-2 بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپا کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ اس کے بعد شام کو کلیم بھائی کے آنے کا وقت ہوا تو میں آپا کے کمرے میں گئی۔ آپا پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ کلیم نے کہا ہے کہ میں جینز کی پینٹ اور شرٹ پہنوں اور کوئی دوپٹہ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے ہی ان کے ساتھ جاؤں۔ یہ سن کر تو ایک بار میں بھی ہڑبڑا گئی کہ یہ کیسی ڈیمانڈ ہے، ہمارے خاندان میں ایسے لباس اور فیشن کا رواج نہیں تھا اور اسے خاندان بھر میں سخت معیوب بھی سمجھا جاتا تھا۔ ہم لوگ بھی گو کہ شرعی پردہ تو نہیں کرتے تھے، لیکن باہر آتے جاتے ہوئے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھک کر، عبایا پہن کر اور نقاب لے کر ہی باہر جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امی جو بوڑھی ہو گئی تھی وہ بھی عبایا لے کر ہی باہر جایا کرتی تھیں۔ میں نے آپا سے کہا کہ آپا ایسا کریں کہ جینز کی پینٹ تو پہن لیں، لیکن اس کے اوپر ٹی شرٹ کے بجائے کوئی اور ٹاپ پہن لیں کہ جس سے اوپری جسم کسی حد تک ڈھک بھی جائے۔ آپا کہنے لگی کہ کلیم نے مجھے اسی مقصد کے لیے کافی سارے کپڑے لا کر دیے ہیں، تم ان میں سے دیکھ لو۔ ان میں سے دیکھتے ہوئے مجھے ایک شارٹ شرٹ ٹائپ فراک اچھا لگا اور میں نے کہا آپ یہ پہن لیں۔ وہ سارے کے سارے ٹاپس اور شرٹ سلیو لیس ہی تھے، اسی لیے آپا کو انہیں پہننے میں جھجک ہو رہی تھی۔ آپا کہنے لگی کہ اگر امی نے مجھے ایسے باہر جاتے دیکھا تو میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ میں نے کہا آپ عبایا پہن کر جائیے گا اور گاڑی میں بیٹھ کر عبایا اتار دیجیے گا۔ آپا کہنے لگی کہ تم تو ایسے مشورے دے رہی ہو جیسے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں چلتا۔ میں نے کہا کہ آپا آج تو صرف آزمائشی طور پر جا رہی ہیں تو چلی جائیں، آپ کے ساتھ آپ کا شوہر بھی ہوگا تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپا بھی راضی ہو گئیں اور اٹھ کر تیاری کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد کلیم بھائی بھی آ گئے اور کچھ دیر بعد ہی آپا کو لیے گاڑی میں بٹھا کر چلے گئے۔ آپا میرے کہنے کے مطابق عبایا اوڑھ کر ہی اپنے کمرے سے نکلی تھیں۔ ان کی چال میں واضح طور پر پریشانی اور تذبذب محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آپا کے جانے کے بعد میں اور امی بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے اور ہم نے کھانا بھی کھا لیا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا وہ جتنی بھی جلدی آنے کی کوشش کریں 12 بجے سے پہلے تو نہیں آنے والے، اور یہی ہوا۔ تقریباً 11:30 بجے وہ لوگ واپس آ گئے اور آتے ہی ہم لوگوں سے ملے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ناراضگی ہوئی ہے اور وہ دونوں ہی گھر والوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اگلے دن جب کلیم بھائی آفس چلے گئے تو میں آپا کے پاس گئی
اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ رات بہت غصے میں لگ رہی تھیں۔ آپا کہنے لگی کہ میں کلیم کو بہت اچھا آدمی سمجھتی تھی، لیکن کلیم تو کافی حد تک بے غیرت ہی نکلا ہے۔ میں آپا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی، اس بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپا کہنے لگی کہ ہم وہاں پہ پہنچے تو اس کے تمام دوست بھی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے، لیکن وہاں کا ماحول تو اس سے بھی کہیں زیادہ ایڈوانس ہے جتنا میں سوچ رہی تھی۔ جب ڈانس شروع ہوا اور میوزک بجنے لگا تو کلیم کچھ دیر تو میرے ساتھ ہی ڈانس کرتا رہا، پھر ہم تھک کر بیٹھے اور پینے کے لیے کافی منگوائی۔ کافی پینے کے بعد ابھی ہم نے اٹھنا ہی تھا کہ کلیم کے ایک دوست نے پاس آ کر مجھے ڈانس کرنے کی آفر کی۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی سن ہو گئی تھی کہ وہ کس قدر آزادی اور بے باکی کے ساتھ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے ڈانس کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میں نے بڑے ہی صدمے سے کلیم کی طرف دیکھا تو کلیم نے سر ہلا کر مجھے اس کے ساتھ جانے کا کہا، جس پہ میں نے انکار کر دیا۔ کلیم نے اپنے دوست سے معذرت کی اور وہیں پہ مجھ سے لڑ پڑا اور کہنے لگا کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا، صرف ڈانس کر لینے سے کوئی بد کردار نہیں ہو جاتا۔ میں بھی ان کی بیویوں کے ساتھ ڈانس کرتا رہا ہوں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے دوست کو انکار کر کے میری بے عزتی کی ہے، اب وہ لوگ مجھے برا سمجھیں گے کہ شاید میں تمہیں گھر سے ہی یہ کہہ کر لایا تھا کہ تم کسی کے ساتھ ڈانس نہیں کرو گی۔ پھر کلیم نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے اس کے ساتھ ڈانس نہیں کیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ جیسے میں پہلے اکیلے رہتا ہوں میں اب بھی اکیلا رہ سکتا ہوں، لیکن اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں میری عزت کا خیال کرنا ہوگا۔ اب میں اپنے دوست کو منا کر بھیجتا ہوں اور تم نے اس کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ یہ کہہ کر کلیم اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور کچھ دیر بعد اس کے ساتھ ہی واپس آیا اور دھمکاتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کلیم کی باتوں سے تو میں سن ہو ہی چکی تھی، اسی لیے کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور اس کے دوست کے ساتھ چلنے لگی تو اس کے دوست نے بڑی بے باکی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بے شک مجھے بھابھی بھابھی کہہ کر بات کر رہا تھا، لیکن کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہی میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ڈانس فلور پر پہنچے تو مجھے تو ڈانس کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات میں نے جھجکتے ہوئے کلیم کے دوست سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میرے ساتھ کرتے کرتے سیکھ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ میری کمر پہ رکھا تو ایک دم سے میں اچھل کر پرے ہونے لگی۔ تبھی میری نظر کلیم پر پڑی جو انگلی کے اشارے سے مجھے دھمکا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں رک گئی اور بڑی ہی کراہت کے ساتھ اپنی کمر پر اس کے دوست کے ہاتھ کو برداشت کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کلیم بھی کسی اور عورت کے کمر میں ہاتھ ڈالے ہمارے قریب ہی آ کر ڈانس کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے میوزک کا شور ختم ہوا اور پھر کھانے کی سرونگ شروع ہوئی۔ راستے میں گاڑی روک کر بھی کلیم نے مجھے کافی دیر تک دھمکایا ہے اور کہا ہے کہ اب تمہیں روز ہی میرے ساتھ آنا ہوگا، میں تمہاری یہ شرم و حیا ختم کر کے ہی رہوں گا۔ ہمارے طبقے میں اس طرح کی شرم و حیا کو بیکورڈ ہونا اور دقیانوسی ہی سمجھا جاتا ہے۔ آپا یہ ساری باتیں کہہ کر زاروں قطار رونے لگیں اور میں اپنی جگہ پر سن سی بیٹھی رہ گئی۔ ہم لوگ تو واقعی کلیم بھائی کو شریف آدمی ہی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے تو ثابت کر دیا تھا کہ وہ عمارت کے نشے میں اپنے اقدار کو بھول بیٹھے ہیں اور اپنی بیوی کے جسم پہ کسی غیر کا ہاتھ بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ میں نے آپا کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کلیم بھائی کو انکار کر دیں۔ اس سے پہلے بھی تو ہم رہتے ہی تھے، اب بھی رہ لیں گے، لیکن ابھی یہ بات ہم امی کو نہیں بتائیں گے۔ آپا نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے۔ سارا دن میں وقفے وقفے سے آپا کی دلجوئی کرتی رہی اور ان کی ہمت بندھاتی رہی۔ رات کو کلیم بھائی جب گھر واپس آئے تو کسی سے بات کیے بغیر سیدھے ہی کمرے میں چلے گئے اور آپا ہی باہر آ کر ان کا کھانا لے کر کمرے میں گئیں۔ اس کے بعد امی تو جلدی ہی سو گئیں، لیکن میرے کان آپا کے کمرے کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے تھوڑی سی تیز آواز میں بولنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کلیم بھائی کم از کم اس لحاظ سے تو اچھے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے آپا پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ کچھ دیر تک یہ آوازیں آتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد جب کمرے کی لائٹ بھی بند ہو گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچ رہی تھی
کہ اللہ نے یہ ہم پہ کیسی آزمائش بھیجی ہے کہ پہلے ابو چلے گئے اور اب اپنی بیٹی کا دکھ امی کیسے برداشت کریں گی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ کلیم بھائی کو ہدایت دے۔ اگلے دن کلیم بھائی کے آفس جانے پہ میں پھر سے آپا کے پاس پہنچی اور ان سے جاننا چاہا تو وہ مجھے گلے لگا کر زور زور سے رونے لگیں۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا تھا، ورنہ آپا کی آواز سن کر امی ضرور آ جاتیں اور پھر ان سے بات چھپانا مشکل ہو جاتا۔ آپا کہنے لگی کہ کلیم نہیں مان رہا اور مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں سب چیزوں کا عادی ہونا ہی پڑے گا۔ اس پہ میں نے کلیم کو انکار کیا اور کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، لیکن میں یہ بے حیائی برداشت نہیں کروں گی۔ جس پہ کلیم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں اپنی اس بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب تمہیں اپنی اس بے وجہ کی حیا کو ختم کرنا ہی پڑے گا اور میرے ساتھ ایسی پارٹیز میں جانا پڑے گا۔ اگر تم انکار کرو گی تو میں زبردستی بھی کروں گا۔ میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سب بتا کر آپا پھر سے رونے لگیں تو میں نے انہیں سینے سے لگایا اور ان کی دلجوئی کرنے لگی۔ خود میرا دل بھی غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنی عزیز جان بہن کو اس حالت میں دیکھنا بہت ہی دردناک کام تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آپا کی زندگی میں آنے والے اس طوفان کو آخر امی کیسے برداشت کریں گی۔ کچھ دیر بعد آپا کی طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگیں کہ میں نے اپنی گڑیا کو بھی پریشان کر دیا۔ چلو تم جاؤ اپنی پڑھائی کرو، میں اس سب کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گی۔ آپا کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کر واپس آ گئی۔ امی نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا، لیکن میں نے انہیں ادھر ادھر کی بات بنا کر ٹال دیا۔ شام کو کلیم بھائی گھر آئے اور پھر پچھلے دن کی طرح ہی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آپا بھی کچھ دیر بعد کمرے سے باہر نکلیں اور کلیم بھائی کے لیے کھانا ڈالنے لگیں۔ میں ان کے پاس ہی کھڑی ان کی مدد کر رہی تھی۔ وہ چپ چپ سی تھیں۔ تبھی نے ایک زوردار چکر آیا اور وہ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ زمین پہ گر گئیں۔ میں نے گھبرا کر فوراً کلیم بھائی کو آواز دی تو وہ بھی پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے باہر آئے اور آ کر آپا کو اٹھایا۔ کلیم بھائی نے آپا کو فوراً گاڑی میں ڈالا اور مجھے کہنے لگے کہ یہاں کوئی آس پاس ہاسپٹل ہے جو مجھے بتاؤ۔ مجھے تو بالکل نہیں معلوم تھا۔ میں ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تبھی یہ بات سن کر آپا نے بڑی ہی کمزور سی آواز میں پاس ہی موجود ایک ہاسپٹل کا نام لیا اور پھر نیم بے ہوش ہو گئیں اور میری باہوں میں جھول گئیں۔ کلیم بھائی نے تیزی سے گاڑی باہر نکالی اور اسی قریبی ہاسپٹل کی طرف چلے گئے جس کا نام آپا نے لیا تھا۔ وہاں پہنچی تو آپا مکمل طور پہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹرز نے آپا کو اٹینڈ کیا اور پھر ہمیں بتایا کہ بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر چکا ہے، آپ لوگ دعا کریں، ورنہ اس قدر بلڈ پریشر انسان کی زندگی کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ اس وقت پیشنٹ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی ہے، اور اگر ہارٹ اٹیک نہ بھی ہوا تب بھی فالج کا خطرہ ہوگا۔ وہ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میری تو گویا سانس ہی رک گئی۔ امی جان گھر میں تھیں اور یہاں نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ آپا نے اس قدر ٹینشن لی تھی کہ آخر یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میں نے بڑی ہی شکایتی نظروں سے کلیم بھائی کی طرف دیکھا تو ان کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں اور انہوں نے سر پکڑ رکھا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کلیم بھائی کی آنکھوں میں احساس نمودار ہو رہا تھا۔ اسی وقت گھر سے امی کا فون بھی آ گیا۔ امی نے پوچھا کہ تم لوگ کس ہاسپٹل میں ہو، تو میں نے بتا دیا۔ امی بھی کچھ دیر میں ہاسپٹل پہنچ گئیں۔ آپا مسلسل ICU میں تھیں اور ڈاکٹرز ان کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ امی نے وہیں پہ مسلح بچھایا اور دعا مانگنے لگیں کہ یا اللہ میری بیٹی کو سلامت رکھنا، اس نے بھی دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، اس کی جان نہ لینا۔ امی کو دعا مانگتے دیکھ کر کلیم بھائی بھی امی کی طرف بڑھے اور امی کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنا سر جھکایا اور امی سے کہا کہ امی میرے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر آئے۔ میں دوڑتی ہوئی ان کی طرف بڑھی تو اس میں ایک خاتون ڈاکٹر جس نے پہلے بھی ہم سے بات کی تھی مجھے کندھے سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، شکر کرو کہ تمہاری بہن کی جان بچ گئی ہے، ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ البتہ وہ اتنا کہہ کر رک گئی۔ میں نے بے تابی سے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟
وہ کہنے لگی کہ ان کے بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ حملہ نہ ہو، لیکن یہ ہو گیا ہے۔ امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ یہ سنتے ہی میں دھڑام سے زمین پر بیٹھ گئی۔ آخر میرے بدترین خدشات ثابت ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے لپک کر مجھے اٹھایا اور میرا بلڈ پریشر چیک کرنے لگے۔ مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بار بار میری آپا کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ کلیم بھائی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑوں اور انہیں پوچھوں کہ اسے پیار کہتے ہیں یا اسے ایک شوہر کا فرض ادا کرنا کہتے ہیں۔ میری نظر کلیم بھائی کی طرف گئی تو وہ بھی زارو قطار رو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ آپا کا بائیں سائڈ والا حصہ متاثر ضرور ہوا ہے، لیکن یہ بھی شکر ہے کہ اس کا اثر گردن سے نیچے ہی ہے اور ان کی بولنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوئی۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں اور ہم ان کو ٹریٹمنٹ دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ کچھ دن میں ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹرز کی یہ باتیں سن کر ہمیں کافی امید بند تھی۔ ہم مزید کئی گھنٹے تک ہاسپٹل میں رکے رہے اور پھر صبح ہونے والی تھی جب ہم آپا کو لے کر گھر آئے۔ کلیم بھائی امی سے معافی مانگ چکے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کس بات کی معافی مانگی ہے۔ امی نے بھی ظرف کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ پوچھے بغیر انہیں تسلی دی تھی اور ان کے لیے دعا کی تھی۔ کلیم بھائی نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ اب وہ ہر وقت کمرے کے اندر ہی رہتے تھے اور اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹرز کو انہوں نے بہت سارے پیسے دے کر اس بات پہ رضامند کر لیا تھا کہ اب وہ گھر آ کر ہی آپا کو چیک کریں۔ یہی سب چل رہا تھا کہ ایک دن کلیم بھائی کچھ میڈیسنز لینے کے لیے باہر گئے تو میں موقع پا کر آپا کے پاس جا پہنچی۔ میں نے آپا کے پاس بیٹھتے ہوئے آپا کا ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی کہ آپا آپ ٹھیک ہیں نا؟ تو آپا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اپنے درست ہاتھ سے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے ان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور وہ میرا سر سہلانے لگی۔ مجھے آپا کے پاس آ کر بہت سکون ملتا تھا۔ آپا نے کہا، میری گڑیا میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو۔ پھر اٹھ کر بیٹھ گئیں اور میں نے بڑی فکر مندی سے پوچھا کہ آپا مجھے سچ سچ بتائیں، کلیم بھائی نے اس کے بعد آپ کو کیا کہا ہے؟ آپا کہنے لگیں کہ گڑیا ان باتوں کو جانے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں آپا، آپ جانتی ہیں مجھے آپ کی کس قدر فکر ہے۔ آپا کہنے لگی کہ گڑیا ان باتوں کو جانے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں آپا، آپ جانتی ہیں مجھے آپ کی کس قدر فکر ہے اور میری محبت کو جانتے ہوئے بھی آپ مجھے نہیں بتانا چاہ رہی، یہ زیادتی ہے۔ میری باتوں پہ آپا نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگیں۔ پھر کہنے لگیں، مجھے نہیں پتا تھا میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اسے باتیں بھی بنانا آ گئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر پھر سے ایک بار اداسی چھا گئی اور وہ کہنے لگیں کہ اس رات جب کلیم گھر آئے تو انہوں نے مجھ سے دوبارہ اس بات پہ جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ آج بھی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ وہ پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ کلیم نے کہا کہ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، ورنہ میں گھر داماد ہوں، اس بات کا غرور مت کرو۔ میں تمہیں زبردستی لے کر جاؤں گا اور مجبور کروں گا کہ تم میرے ہر دوست کے ساتھ آج ہی ناچو اور میں سائڈ میں بیٹھ کر اس سارے منظر کو انجوائے بھی کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری شرم کیسے نہیں اترتی۔ میں نے یہ سن کر کلیم کی بہت منت ترلے کیے، لیکن کلیم اپنی ضد سے نہیں ہٹا اور مجھے کہنے لگا کہ جاؤ جا کر کھانا لے کر آؤ، پھر تیار ہو کر ہم نے جانا بھی ہے۔ میں مرے قدموں سے باہر نکلی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ تم جانتی ہی ہو۔ آپا کی یہ بات سن کر میرے دل میں کلیم بھائی کے لیے ایک دم سے غصے اور نفرت کا ابال اٹھا۔ میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے آپا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ یہ سن کر ایک بار پھر آپا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپا کہنے لگیں کہ اس صبح گھر آنے کے بعد کلیم نے کافی دیر تک مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ میں بھی آنکھیں موندے اپنے ہی غم میں جھلستی ہوئی بستر پر پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد کلیم میرے پاس آیا اور سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ماریا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کسی دن مجھ جیسے آدمی کو بھی محبت کی گرفت میں لے لے گی۔ کلیم کی بات سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کلیم نے جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ ماریا، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی ضد اور انا میں اس قدر آگے نکل گیا تھا کہ حیا کے بنیادی تقاضوں کو ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں شوہر ہوتے ہوئے بھی اپنی غیرت کے تقاضے بھول گیا
اور تم نے بیوی ہو کر بھی اپنی غیرت کے تقاضے یاد رکھے۔ تم نے اپنے آپ کو میری امانت سمجھا اور میرے کہنے کے باوجود بھی تم نے اپنی حیا پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ایسی بیوی تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتی ہے، اور میں نے تمہاری قدر ہی نہیں کی۔ یہ کہہ کر کلیم رونے لگا۔ میں نے اپنا ایک پاؤں تو سمیٹ لیا، لیکن دوسرا فالج کی وجہ سے نہیں سمیٹ سکی۔ کلیم نے کہا کہ نہیں، مجھے آج اپنے پیر پکڑنے دو، میں اسی قابل ہوں۔ بے شک میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پہ حکم چلا سکتا ہوں، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کل تمہیں ہاسپٹل میں ڈرپس میں جکڑے ہوئے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ محبت کیا چیز ہے۔ میں تو اسے ارینج میرج ہی سمجھتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری محبت کا بیج کب میرے دل میں بویا گیا۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دل نے مجھے بے حد لعنت ملامت کی، اور مجھے احساس ہوا کہ میں جس کے ساتھ یہ سب کرنا چاہ رہا ہوں، میں تو اس کی محبت میں نہ جانے کب کا گرفتار ہو چکا ہوں۔ ماریا، تم صرف میری بیوی ہی نہیں ہو، تم اب میری محبوبہ بھی ہو، اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی اور اپنے شوہر کو معاف کر دو گی۔ میں آئندہ ایسی تمام سرگرمیاں ترک کر دوں گا جو اللہ رب العزت کے احکامات اور حیا کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ جیسے تم ایک وفادار بیوی ہو، میں بھی ویسے ہی ایک وفادار شوہر بنوں گا، اور میری اس بات کو وقت ثابت کرے گا۔ یہ کہہ کر کلیم نے دوبارہ میرے پاؤں پکڑنا چاہے تو میں نے اسے اشارے سے منع کرتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کے حکم کی اطاعت میرا فرض ہے، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے ان احکام کی پیروی میں بھی نہیں کر سکوں گی جو میری وفا اور میری محبت کے خلاف ہو اور اللہ رب العزت کے احکامات کے بھی خلاف ہو۔ آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، کیونکہ یہ آپ کا مقام نہیں ہے، اور یقین رکھیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی برا نہیں ہے۔ آپ میرے سرتاج ہیں اور میں دل سے آپ کو اپنا مزاجی خدا تسلیم کرتی ہوں۔ یہ سب بتا کر آپا نے بڑے سکون اور طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ من ہی من میں شرماتے ہوئے مسکرا بھی رہی ہیں۔ آپا کی یہ باتیں سنتے ہوئے میرے دل میں ایک ٹھنڈک کی پھوار سی پڑی، اور میں نے پورے خلوص دل سے دعا کی، اللہ رب العزت میرے بہنوئی کلیم بھائی کو ہدایت کی راہ پر رکھے، اور میری بہن کو وہ تمام خوشیاں دیکھنا نصیب کرے جو اللہ کریم کی رحمت سے مشروط ہیں۔ تقریباً 15 دن کے علاج اور مسلسل نگہداشت کے بعد آخرکار آپا کا فالج اسٹروک ختم ہو گیا، اور آپا بھی دوبارہ سے نارمل زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئیں۔ آج اس بات کو تقریباً 10 سال کا وقت گزر چکا ہے، اور اب میں بھی شادی شدہ ہوں اور اسی طرح اپنے ہی گھر میں مقیم ہوں۔ میری امی بہت بوڑھی اور بیمار رہنے لگی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی ہمارے سروں پر ان کا سایہ موجود ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ امی کے پاس ہی رہتی ہوں، اور ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں مقیم ہیں اور اپنی امی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہیں۔ میرے شوہر بھی گھر داماد ہی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، اور آج تک مجھے ان کی طرف سے سکون و محبت اور تحفظ کا احساس ہی ملا ہے، جس نے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ آپا کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جبکہ اللہ رب العزت نے مجھے پہلی اولاد ہی بیٹی عطا فرمائی ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔ یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ آپ کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔